وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع دن سے اب تک آپ نے حروف کے مخارج اور اس کا مکمل بیان نوٹ کیا ہے۔ آپ کو شروع سے بتایا کہ حرف کی ایک ذات ہوتی ہیں اور ایک صفت ہوتی ہیں۔ تجوید کی زبان میں جسے مخارج و صفات کہا جاتا ہے۔ ہر حرف کا ایک مخرج ہے اور اس کے لیے زبان، دانتوں کے نام، زبان کے حصوں کا نام، گلے کے حصوں کا نام اور منہ کے اندر کا خلا، یہ ساری چیزیں آپ نے نوٹ کی۔ پھر نشاندہی ہوئی، آپ کو بتایا گیا کہ کون سی چیز کہاں ٹچ ہونے سے، لگنے سے، ملنے سے یہ حروف ادا ہوں گے۔ یہ تو بہت ضروری ہے، جس کو مخارج کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حروف کے صفات شروع ہوئے تھے۔ بعض حروف موٹے ہیں، بعض حروف پتلے ہیں، بعض حروف تکلف والے ہیں، بعض حروف نرم ہیں۔ آج کے سبق میں حروف کے دو صفات آپ نوٹ کریں گے، جن میں پہلی صفت کو کہا جائے گا قلقلہ، حروف بڑے قاف کے ساتھ، حروف قلقلہ۔ قلقلہ کہتے ہیں جنبش دینے کو، حرکت دینے کو، کسی چیز کو، یعنی ستون تھوڑی سی اس میں لچک آ گئی، اب ذرا سا آپ جب اس کو ہلائیں گے تو تھوڑی سی حرکت ہوتی ہے، یعنی بالکل زور سے حرکت دے، تو اس لچک کو، اس حرکت کو، جنبش دینے کو عربی زبان میں قلقلہ کہا جاتا ہے۔ تو الف سے لے کر یا تک عربی میں 5 حروف ایسے ہیں جن میں قلقلہ ضروری ہیں۔ اہل عرب کا، عام عربوں کا انداز ہے کہ جب کبھی وہ ان حرفوں کو پڑھتے ہیں تو وہ قلقلہ کرتے ہیں۔ قلقلہ نہیں کریں گے تو وہ صفت ختم ہو جائے گی، وہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ وہ کتنے حروف ہیں؟ وہ 5 حروف ہیں۔ 5 حروفوں میں سب سے پہلے قاف ہے، تو ہے، با ہے، جیم ہے، دال ہے، جن کو یاد کی آسانی کے لیے، یاد رکھنے کے لیے ایک جملہ یاد رکھیں، قطب جدن۔ یہ قطب جدن میں، قطب کہتے ہیں چکی پسنے کے بیچ میں جو راڈ ہوتا ہے لوہے کا، اس کو قطب کہا جاتا ہے۔ جد کہتے ہیں مضبوط کو، تو قطب جدن یہ یاد رکھیں، تو مضبوط راڈ یعنی۔ تو یہ قطب جدن میں جو حروف آئے ہیں یہ حروف قلقلہ ہے۔ ان کو قلقلہ کرنے کے لیے شرط یہ ہے، ضروری ہے کہ حالت سکون میں ہو، یعنی ان حرفوں کے اوپر جزم ہو، ورنہ تو قلقلہ نہیں کریں گے آپ، ورنہ قلقلہ نہیں ہوگا۔ جب ان حرفوں کے اوپر جزم ہو تو یہ قلقلہ ہوگا۔ مثلا دیکھیے، اردو میں پہلے اپنی گھر کی مثال دیتا ہوں۔ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں لیکن ہم اس میں قلقلہ نہیں کریں گے۔ جیسے خدمت خلق، خدمت خلق میں آخر میں کیا ہے؟ قوف، لیکن کسی نے آج تک یوں پڑھا اس کو خدمت خلق؟ آج تک کسی نے پڑھا، کیوں؟ اردو میں قلقلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے ہی ادا کریں۔ اچھا، اور تو میں جیسے دیکھیے اردو میں قطرہ قطرہ، تو عربی میں اگر یہ لفظ ہوتا تو قطرہ قطرہ یوں ہوتا، تو آپ سمجھ رہے نا اپنی مثال سے۔ تو یہ دیکھیے تو بھی ہیں اور خدمت خلق میں قوف بھی ہیں، اور یہ حالت سکون میں بھی ہیں، اس کے اوپر جزم ہے، لیکن آپ اس کو قلقلہ نہیں کر رہے، کیوں؟ اردو میں، لیکن عربی میں ہو تو کریں گے۔ یا اردو میں جیسے طلاق، اردو میں بھی ہیں عربی میں بھی ہیں۔ اردو میں تو طلاق طلاق، یا آپ نے کاف کہا یا قوف کہا کوئی فرق نہیں، عربی میں تو طلاق یوں قلقلہ ہوگا۔ اسی طرح با کی مثال دیکھیے، با کی مثال میں عبد الوہاب کسی کا نام ہے، یا شہاب نام رکھتے ہیں، تراب نام رکھتے ہیں، تو عبد الوہاب، تراب، شہاب، آج تک کسی نے نہیں کہا اردو میں۔ اردو میں قلقلہ نہیں ہے۔ عربی میں اگر ہو تو یوں ادا کریں گے جیسے ابھی میں نے انداز اختیار کیا ہے۔ اسی طرح جیم ہے، جیم میں آپ کو بڑا اجر ملے گا، آپ کو بڑا اجر ملے گا، تو اجر ملے گا، آج تک کسی نے کہا نہیں، اجر نہیں کہا۔ اسی طرح دال ہے، دال کسی کا اگر عدنان نام ہو، عدنان، تو اردو میں تو عدنان، عدنان صاحب، لیکن عربی میں ہو جنات عدن، عدن، عدنان، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نا 5 حرف۔ پہلے آپ نے اردو میں دیکھا ہے، اردو میں نہیں ہے، لیکن عربی میں جب کبھی ہم ان حرفوں کو پڑھیں گے تو اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں قلقلہ کریں گے، تھوڑی سی لچک دیں گے۔ قرآن مجید میں 10 سورتیں جو آپ کو ازبر ہیں، زبانی ہیں، اس میں جب کبھی پڑھیں گے آپ اس میں قلقلہ کریں گے۔ جیسے دیکھیے سورۃ اللہب میں سب قلقلہ ہے،
تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد. یا سورۃ الاخلاص میں دیکھیے سب قلقلہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یوں اس کو قلقلہ کہا جائے گا. تو ان 5 حرفوں کو جب کبھی آپ پڑھیں گے اس میں قلقلہ کریں گے. ہم چونکہ اردو داں ہیں، اردو میں ہم اس میں مثال دے کر آپ کو سمجھایا، اردو میں قلقلہ نہیں کرتے ہیں. یہ چیز، یہ قلقلہ، یہ جنبش، یہ حرکت زبان زد ہونے کے لیے، اپنا مزاج بنانے کے لیے میں یہاں مشق کرا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے، ٹھیک ہے؟ یہاں لکھ بھی دیا نہیں، اگر بیچ میں حالت سکون میں تو بیچ میں ہوگا. جیسے خلقنا، ایک ورڈ ہے خلقنا، تو خلقنا میں دیکھیے بیچ میں آیا. یا اردو میں جیسے مثال دیتی ہے قطرہ، تو قطرہ میں تو بیچ میں آیا. آخر میں ضروری نہیں ہے، ہاں زیادہ تر آخر میں ہی ہوتا ہے. آپ اس میں مشق کر لیں گے انشاءاللہ تھوڑی سی زبان زد ہو جائے گی اور مزاج بن جائے گا. پیج نمبر 31 میں دیکھیے حروف قلقلہ صرف 5 حروف کو ہلا کر پڑھیں جب ان پر جزم ہو، اور وہ یہ ہیں قطب جد. ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں. حروف قلقلہ کی مشق میرے ساتھ ساتھ پڑھیے. قوف، اس میں قلقلہ نہیں ہوا، اس حرف کا صرف ہم نے نام لیا، یوں پڑھا جائے گا. اور یہ حروف مستعلیہ بھی جو آگے پڑھیں گے اس کو ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا، پتلا نہیں. قوف، اق، قلقلہ کریں، اق، 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 خلقنا، نہیں قلقلہ نہیں ہوا، خلقنا، تقویم، ڈبل آواز نہیں آ رہی، دیکھیے میری مجھے، تقویم، مقربۃ، مقربۃ، اور تو، ایک ہے تو نہیں، واو کی آواز نہیں آئے، یا تا، یہ بھی نہیں. اہدنا الصراط تو ادا کرنا ہے. دیکھیے تو، اطو، اطو، اوتو، محیط، نطفۃ، تو میں اور ڈبل آواز لائیے، نطفۃ، مطلع، با، اب، 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 کسب، وقب، عبدن، عبدن، جیم. کھینچ کے کیوں پڑھا میں نے اس کو؟ اس لیے کہ الف سے لے کر یا تک 15 حروف ایسے ہیں جو 3 حرفی ہیں. جیم 3 حرفی ہے، 2 حرفی ہیں، اور 3 حرفی کو ہمیشہ مد کے ساتھ پڑھیں گے. اور الف سے لے کر یا تک 12 حروف ایسے ہیں جو 2 حرفی ہیں. 2 حرفی میں با، تا، تھا، تو جیم 3 حرفی اس وجہ سے کھینچا. مد ہو یا نہ ہو لیکن اصول یاد رکھیں. جیم، اج، اج، اوج، تجری، اجرن، زجرتن، دال. کھینچ کے کیوں پڑھا؟ 3 حرفی ہیں. اد، 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 عدن، قدحن، یدعو. تو ٹھیک ہے، یہ آپ نے نوٹ کر لیا ہے حروف قلقلہ. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، جن کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جد. حروف قلقلہ اگر حالت سکون میں ہو، حالت جزم میں ہو، تو اس کو ہر حال میں قلقلہ کر کے پڑھیں گے، چاہے آخر میں ہو چاہے بیچ میں ہو. ٹھیک ہے، نوٹ کر لیا آپ نے. یہ حروف کی صفت ہیں. آگے انشاءاللہ اگلے اتوار کو آپ پڑھیں گے حروف مستعلیہ، جن کو ہر حال میں موٹے پڑھے جائیں گے. وقت کی ذرا پابندی کیجیے گا، آج تو وقت ملا نہیں ہے. وہ دوسرے استاد نے صرف 5 منٹ وقت دیا مجھے.
تو انشاءاللہ اگلی اتوار سے اس کی پابندی ہوگی مکمل. تو آپ اپنے ساتھ کسی اور ساتھی کو لے کر آئیے تاکہ کلاس کی تعداد بڑھے اور استاد کو پڑھانے میں اور آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ اگلی اتوار کو. السلام علیکم.